اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات ومن صلی علی عشر مرات صلی اللہ علیہ مئہ مرت ومن صلی علی مئہ مرت صلی اللہ علیہ الف مرہ ومن صلی علی الف مرہ صلی اللہ علیہ ما دام حیا ویغفر له ذنوبه وکلها. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم و ملت، سامعین کرام معزز، میں نے رسول اکرم کی جس حدیث کو اپنا عنوان بنایا ہے، پیغمبر اکرم صلوات کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک بار صلوات پڑھے اللہ اس پر 10 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صلوات پڑھے اللہ اس پر 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ صلوات پڑھے اللہ اس پر 1000 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، اور جو مجھ پر 1000 مرتبہ صلوات پڑھے پروردگار عالم اس پر تب تک صلوات بھیجتا رہتا ہے جب تک وہ اس روئے زمین پر زندہ رہتا ہے، اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہے صلوات پڑھنے کی عظمت، یہ ہے فضیلت. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات کی عظمت یہ ہے. امام شافعی صلوات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امام شافعی ایک شعر کہتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن مجید میں فرض کر دیا ہے، اور آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے لیکن نماز میں آپ پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. لہذا کوشش کرتا ہوں آج ان ہستیوں پر صلوات پڑھنے کے فضائل بیان کروں جن پر صلوات پڑھے بغیر نماز عادت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی. ان پر صلوات پڑھے بغیر نماز عبادت نہیں ہو سکتی. پیغمبر اکرم سے روایت ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پر صلوات پڑھو تو میں محمد یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے اور میری آل کے درمیان لفظ علا کا بھی فاصلہ ہو، یعنی محمد و علا آل محمد. پیغمبر یہ پسند نہیں کرتے. پھر پیغمبر کو کیا پسند ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جیسے ہی تمہاری زبان پر لفظ محمد آئے بغیر فاصلے کے آل محمد کہو. جس طریقے سے ہم صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج میں صلوات کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. کوشش کرتا ہوں صلوات کی فضیلت بیان کروں تاکہ آپ صلوات بھیجنے میں کنجوسی نہ کریں. ایک کتاب ہے، کتاب زبدۃ البیان، اس کے مصنف ہیں محقق اردبیلی، جنہیں مقدس اردبیلی بھی کہا جاتا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی جسے ہم بارہا ہمیشہ ہر نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. سورہ احزاب آیت نمبر 56. پیغمبر کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد تلاوت کرتا ہے اس آیت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد پوچھتا ہے یا نبی اللہ اس آیت کے متعلق ذرا کچھ بیان کریں، آپ اس آیت کے متعلق مجھے کچھ بتائیں. پیغمبر نے فرمایا یہ جو تم نے
کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ اللہ کے علوم میں سے ایک سوال آپ کر رہے ہو اس کے متعلق، یہ کوئی ایسا ویسا سوال نہیں ہے، پروردگار کے خزانے میں سے یہ ایک خزانہ ہے جس کا سوال تم کر رہے ہو۔ اگر تم مجھ سے سوال نہ کرتے تو میں تمہیں کبھی بھی نہ بتاتا، لیکن چونکہ تم نے سوال کیا ہے لہذا سنو، بتانا میری ذمہ داری ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں سنو، اللہ نے 2 فرشتوں کو مجھ پر موکل بنایا ہوا ہے۔ جب کسی مسلمان کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے، میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ میرا نام سنتے ہی مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ پر صلوات بھیجتا ہے، تو یہ جو 2 فرشتے کاندھے پہ میرے موجود ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، غفر اللہ لک۔ 2 فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، پروردگار تجھے بخش دے، پروردگار تیرے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جو باقی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے اور خود خدا ان کی دعاؤں پہ آمین کہتا ہے۔ لیکن جب کسی مسلمان کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے، میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، صلوات نہیں پڑھتے، تو یہ دونوں فرشتے اس کے لیے بددعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں لا غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف نہ کرے، اللہ تجھے نہ بخشے۔ جب یہ 2 فرشتے اس کے لیے بددعائیں کرتے ہیں تو باقی ماندہ فرشتے اور خود خدا ان کی دعاؤں کی اجابت کے لیے آمین کہتا ہے۔ یہ صلوات کی فضیلت ہے، لہذا جب بھی پیغمبر کا نام آئے، آل محمد کا نام آئے، آپ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجنے میں کنجوسی نہ کریں۔ آپ کو فضیلت سناتا ہوں، امام صادق علیہ السلام ایک صحابی ہے امام صادق کے جن کا نام عبدالسلام بن نعیم ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں مولا اذا دخلت البیت فلم یحضرنی شیء من الدعاء، مولا میں مسجد الحرام میں داخل ہوا، میں بیت الحرام میں جب داخل ہوا مولا میں نے دیکھے بڑے بڑے عبادت گزار بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نمازیں پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی طواف انجام دے رہا تھا، مولا بڑے بڑے اذکار میں لوگ مصروف تھے، بڑی بڑی عبادتیں انجام دے رہے تھے، مولا مجھے تو لمبی چوڑی عبادت آتی نہیں تھی، مجھے تو کوئی عبادت آتی نہیں تھی، مولا فلم یحضرنی شیء من الدعاء الا صلاۃ النبی وآلہ، مولا مجھے کوئی عبادت آتی نہیں تھی، لیکن مولا جب تک میں مسجد الحرام میں موجود تھا، جب تک میں خانہ کعبہ میں موجود تھا، مولا میں محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا رہا۔ امام صادق فرماتے ہیں اے عبدالسلام سنو، لم یخرج احد بافضل مما خرجت بہ، اے عبدالسلام بن نعیم سنو، جتنے بھی عبادت گزار وہاں موجود تھے ان سب میں سے سب سے افضل عبادت تم نے کی ہے۔ یہ ہے صلوات کی عظمت کو سمجھیں۔ امام فرماتے ہیں اثقل ما یوضع فی المیزان الصلاۃ علی النبی وآلہ، جب روز محشر ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، تو ہمارے نام اعمال میں سب سے وزنی چیز، سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہوگا۔ اس عبادت کو انجام دینے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 4 سے 5 سیکنڈ لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتے، لیکن اس عبادت کا فائدہ یہ ہے اس عبادت کو انجام دینے کے بعد انسان گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ یوم ولدت امہ، جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا ہے، اس طریقے سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ لہذا اس عبادت کو کثرت سے انجام دیں۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں جلد نمبر 91 میں باقاعدہ پورا باب تشریح لیتے ہیں، باب و فضل صلاۃ علی محمد و آل محمد، لہذا مراجعہ کر سکتے ہیں آپ حضرات۔ آج کل سوال کیا جاتا ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام پر علیہ السلام لگاتے ہیں ان کے نام کے ساتھ، تو غیروں کو تکلیف ہوتی ہے، غیر ناراض ہو جاتے ہیں کہ رضی اللہ کہیے، لیکن ذرا سوچیں آپ سوال کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا محمد اور آل محمد کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر صلوات بھیجنا چاہیے، جن پر صلوات پڑھنا چاہیے؟ لہذا ضروری ہے ان ممبروں سے بیان کیا جائے پیغمبر اکرم کی تعلیمات کیا ہے،
किसी और को दाखिल करना होता तो पैगंबर फरमाते कि फला 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 पर भी सलवात भेजिए, लेकिन पैगंबर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पैगंबर ने दायरे को तंग कर दिया, पैगंबर ने एक महदूद बताया, पैगंबर ने हुदूद बयान कर दी, सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद पर हमें सलवात भेजना है। और सलवात का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप मोहम्मद पर सलवात भेजें लेकिन उनकी आल पर सलवात न भेजें। इंशाअल्लाह जब आप मदीने या मक्के जाएंगे तो आप देखेंगे मक्के मदीने की गलियों में दीवारों पे लिखा हुआ है सल्लु अलन नबी, सल्लु अलन नबी, नबी पर सलवात भेजिए, नबी पर सलवात भेजिए। आले ही का लफ्ज नहीं है, आले ही का लफ्ज ही नहीं है, सिर्फ नबी पर सलवात भेजिए। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं जो शख्स मोहम्मद पर सलवात भेजे लेकिन उनकी आल पर सलवात न भेजे तो उस शख्स की मांगी हुई दुआ और आसमान के दरमियान 70 हिजाब हायल हो जाते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक दुआ मांगता रहे लेकिन उसकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल नहीं होगी जब तक कि अहले बैत को अपने दुआओं में शामिल न करे। लिहाजा दुआ अहले बैत के साथ एक सलवात पढ़े मोहम्मद पर, मोहम्मद पर।